ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیائے عرب کے اس قاتل کے بارے میں جس کے قاتل ہونے کے باوجود پورے عالم عرب کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو گئی اور اس کی پھانسی پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کب اور کہاں کیسے پیش آیا، اس بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جہاں کچھ مغربی ممالک بلکہ اکثریتی ممالک سعودی عرب کے انصاف اور وہاں پر موجود اسلامی سزاؤں کے ظالمانہ ہونے پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سہا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرح نہایت کم ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے علاقے نجران میں پیش آیا، جہاں دو کزن کے بیچ معمولی تکرار بڑھ کر جھگڑے اور پھر قتل تک جا پہنچی۔ جس شخص نے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن معید بن عبداللہ کو معمولی تکرار اور جھگڑے پر قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمہ چلایا۔ یہاں یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ دونوں شخص ایک دوسرے کے کزن تھے اور بہترین کزن تھے، مطلب کہ قریبی رشتہ تھا۔ البتہ دونوں کا قبیلہ الگ الگ تھا۔ دونوں نوجوان کم عمر اور پھر بھرپور جوانی میں تھے اور ان کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی اور دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ گزشتہ دنوں ستمبر کے مہینے میں سعودی عرب کی عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش بھی کی اور دیت میں ایک بھاری رقم جائیداد اور بے شمار چیزیں پیش کی اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے شخص کی جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے۔ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرتا ہے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان۔ تو ناظرین، محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائیداد اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی تمام قیمتی اور نادر چیزیں پیش کیں، لیکن معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور یہی ضد رکھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کریں گے۔ سعودی عرب کے نظام انصاف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں پر متاثرہ خاندان یعنی معید بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی ایسی کسی نے کوشش کی۔ البتہ جس طرح محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، ان کے پورے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار افراد نے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں بڑی بھاری رقم اور دیت کی پیشکش کی۔ اور جیسے ہی قاتل یعنی محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پہ جانے سے پہلے گلے لگا کے زاروں قطار روتے ہوئے پیار کیا، اس سب میں دنیائے عرب کی بے شمار لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا اور پورے عرب سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ بات صرف یہیں پر نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی معید بن عبداللہ کے خاندان کے سامنے گر گڑا کر اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجا کی، لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ہے ان کے گھر والے بھی کس کرب اور دکھ سے گزرے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے اب وہ گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے ان تمام پیشکش اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے
قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، سعودی عرب کے اس نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے کام بہت کم ہیں اور وہاں پر سالوں کے بعد کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزا اور عبرتناک کا انجام ہے، کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے کام سے بچائے رکھتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔